اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دوستو 11ویں قسط میں آپ نے سلطان محمود غزنوی کے 7ویں حملے تک سنا تھا۔ اس 12ویں قسط میں ہم ڈسکس کریں گے سلطان محمود غزنوی کا 8واں، 9واں، 10واں اور 11واں حملہ۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا 8واں حملہ۔ 2 سال بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے، جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا، دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم لو کوٹ کا قلعہ تھا، جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبور ہو کر غزنی واپس جانا پڑا۔ اس طرح 8ویں حملے میں سلطان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر سن 1017 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان محمود غزنوی 9ویں حملے کے لیے تیار ہوا۔ سلطان 1,00,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادہ فوج کے ہمراہ گنوج کی طرف بڑھا۔ اس نے کشمیر کے شمالی پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا۔ گنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بادشاہ ہردیت رائے نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ پھر جمنا کے کنارے پر آباد مہاون طرف بڑھا اور اسے تسخیر کر لیا۔ راجہ کیل چند نے مایوسی کی حالت میں پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنی تلوار کی نوک کو اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب اس نے متھرا کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ وہ کرشن باسدیوں کے لیے وقف تھا۔ گلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اس نے لوٹ مار شروع کر دی۔ تمام بتوں کو یا تو پاش کیا یا جلا دیا گیا۔ زیادہ تر مندروں کو مسمار کیا اور سونے اور چاندی کی صورت میں بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا۔ سلطان محمود غزنوی 20 روز تک گنوج میں ٹھہرا۔ اس دوران شہر میں خوب آتش زنی اور غارت گری کی گئی۔ چند چھوٹے راجاؤں کو مطیع کرنے کے بعد سلطان لوٹ مار کی دولت اور بے شمار قیدیوں سمیت غزنی کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج نے اپنی طرف سے جو لوٹ مار کی تھی وہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ محمود غزنوی ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے فن تعمیر کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پتھر اور سنگ مرمر کی ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ اس نے اسے قالینوں، فانوسوں اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے مزین کیا۔ وہ اسے آسمانی دلہن کہتا تھا۔ اس کے درباری امراء نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دارالحکومت کو نجی محلات اور سرکاری عمارات سے مزین کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے سرکاری خزانے کی مدد سے شاہی مسجد کے قریب و جوار میں ایک عظیم الشان جامع نہایت عالم فاضل مصنفین کی کتب پر مبنی دارالمطالعہ، کتب خانہ، قدرتی عجائبات اور فن کے نمونوں پر مشتمل عجائب گھر تعمیر کرایا۔ فن تعمیر کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا اور مختصر سے وقت میں محمود غزنوی کا دارالخلافہ خوبصورت مساجد، بارہ دریوں، فواروں، تالابوں، محرابی نالوں اور چوبچوں سے مزین ہو گیا۔ وضاقتہ اور کاریگری کے لحاظ سے گزشتہ ادوار کی کوئی عمارت ان کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ 1019 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کے پاس اپنی فتوحات کی ایک سرگزشت روانہ کی۔ اس نے اسے شہر کے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اجتماع کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے قرۂ ارض کے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتوحات پر بہت خوشی منائی۔ سلطان محمود غزنوی کا 10واں حملہ۔ سن 1021 میں ہندو راجاؤں کی متحدہ فوج نے گنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا، کیونکہ اس راجہ نے محمود غزنوی سے الحاق کر لیا تھا۔ سلطان نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ گنوج پہنچتا، اس پر بندیل کھنڈ کلنجر کے راج نندا نے قبضہ کر لیا۔ اس نے کنور رائے اور اس کے متعدد سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلطان کلنجر کی طرف روانہ ہوا اور نندا رائے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں لو کوٹ کے ناقابل تسخیر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ تب وہ لاہور میں داخل ہوا اور آنند پال کے گنوج کے راجہ کے خلاف متحد
متحدہ فوج میں شمولیت کے باعث انتقاماً اس نے اپنے فوجی دستوں کو شہر کی لوٹ مار کا حکم دے دیا، جہاں پر بے شمار دولت اس کے ہاتھ لگی، اور راجا نے جب اپنے آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنے میں ناکام پایا تو پناہ حاصل کرنے کے لیے اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال موسم بہار میں محمود غزنوی نے مفتوح صوبوں پر اپنے صوبیدار تعینات کیے اور غزنی روانہ ہو گیا۔ اس نے لاہور کا انتظام اپنے پسندیدہ مشیر اور جنرل ملک ایاز کے سپرد کیا، جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کرائی، شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا۔ محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں حضرت مخدوم شیخ علی گنج بخش حجویری بھی تھے، شہر کے باہر، جن کا مزار داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے اور مسلمان اس کی بہت تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے اپنے نام کی نسبت سے لاہور کو محمود غزنوی پور کہنا شروع کر دیا۔ اس نے لاہور میں سکے مضروب کرائے جن پر یہ عبارت درج تھی: القادر باللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حکومت کے دائیں ہاتھ دین پناہ محمود غزنوی نے اللہ کے نام سے اس درہم کو 418 ہجری میں محمود غزنوی پور میں مضروب کرایا۔ سلطان محمود غزنوی کا 11واں حملہ۔ 2 سال بعد محمود غزنوی نے کلنجر کے راجہ نندا رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا۔ وہ اس کے خلاف لاہور کے راستے سے بڑھا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجہ نے اطاعت کر لی۔ اس طرح وہ محفوظ رہا۔ نندا رائے نے بر وقت اطاعت اور قیمتی تحائف پیش کر کے اپنے آپ کو آفت سے بچا لیا۔ انہیں قبول کر لیا گیا اور اپنے علاقوں کے قبضہ پر بحال رکھا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔